تغیر کر سکیں. لیکن جمادات کا کمال محدود ہے، ان کا جسم نہیں بدل سکتا. نباتات کا کمال ان کے جسم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اسی وجہ سے ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس کے بعد پھر منزل آتی ہے حیوانات کی. حیوانات کے ہاں بھی جسم ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی جسم کو تغییر اور تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اپنی غذا حاصل کر سکتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ہے حیوانات کا کمال. جمادات کا کمال محدود، نباتات کا کمال محدود، حیوانات کا کمال محدود. میرے عزیزو، جس طریقے سے قدرت نے ہر مخلوق کو ایک کمال دیا ہے، اسی طریقے سے اسی خالق کائنات نے اس انسان کو بھی ایک کمال عطا کیا ہے. اس انسان کا ایک کمال ہے. اس انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ انسان اپنے قوت تفکر کے ذریعے سے اپنے کو اتنا بلند کرے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی ہو جائے. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کمال انسانیت یہ ہے کہ یہ اپنے خالق کو راضی کر لے جائے. کمال انسانیت یہ ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی ہو جائے. ہر مخلوق کا ایک کمال، مخلوق کے کمال کی حد معین. یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی مخلوق، توجہ کیجئے گا، کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے کسی دوسری مخلوق کے دائرے کمال تک نہیں پہنچ سکتی. کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی پست مخلوق اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی کے مطابق کسی اپنے سے بلند کسی دوسری مخلوق کے حد کمال تک نہیں پہنچ سکتی. کیا مطلب؟ یعنی کبھی بھی کوئی بھی پتھر درختوں کی طرح اگدا ہوا نظر نہیں آئے گا. کبھی بھی کسی پہاڑ میں، کسی سنگریزے میں، کسی اینٹ میں درختوں کی طرح آپ کو پتے نظر نہیں آئیں گے. قدرت نے ان کو کمال دیا ہے اور ان کے کمال کی حد معین ہے. کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے کسی دوسری مخلوق کے حد کمال تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی جمادات درختوں کی طرح اگ نہیں سکتا. اسی طریقے سے کوئی بھی نباتات، کوئی بھی درخت جانوروں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں چل سکتا. یہ کمال حیوانات کا ہے، جانوروں کا ہے. یہ نباتات کو جہاں پر جس درخت کو آپ نے لگایا ہے یہ وہیں پر رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جہاں پر، کیونکہ قدرت نے اس کو کمال دیا ہے اور اس کے کمال کی حد معین ہے. کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے کسی دوسری مخلوق کے حد کمال تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی کوئی بھی درخت ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے کوئی بھی حیوان کبھی انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. توجہ کیجئے گا، کوئی بھی حیوان، کوئی بھی جانور انسانی لب و لہجوں میں گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس خالق کائنات نے ہر مخلوق کو ایک کمال دیا ہے اور اس کے کمال کی حد کو معین کر دیا ہے. جمادات کے کمال کی حد معین، نباتات کے کمال کی حد معین، حیوانات کے کمال کی حد معین. یعنی کوئی بھی مخلوق اپنی مرضی سے کسی دوسری مخلوق کے حد کمال تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن اسی خالق کائنات نے انہی بندوں میں سے، انہی انسانوں میں سے اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ چل بھی سکتا ہے، سنگریزے کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اس نے اپنے خاص بندوں کو یہ اختیار، سنگریزوں میں تکلم کی صلاحیت نہیں دی خداوند عالم نے، لیکن اپنے خاص بندوں کو یہ کمال دیا ہے خداوند عالم نے. بے شک کہ جب اس کے ہاتھوں پر یہ بے زبان سنگریزے آ جاتے. یہ کوئی روایت کا جملے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں.
سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کے دست مبارک کا ایک کمال تھا، معجزہ یہ تھا کہ بے زبان سنگریزے جب آتے تھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کو تو یہ صلاحیت نہیں دی، خداوند عالم نے کہا ان کو صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن جس کے ہاتھوں پر یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے ہاتھوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ بے زبان کو زبان عطا کر سکتا ہے، بہت اچھے، بابا بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ بولنے والوں کو بولنا سکھا سکتا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے۔ ان کے کمال کی انسانوں کا کمال کیا ہے؟ انسانوں کا کمال ہے کہ یہ انسان اپنے کو بلند کرے۔ توجہ کیجئے گا، دوسری مخلوقات جتنی بھی مخلوقات، ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلمان۔ دیکھیں یہ انسانوں کا کمال کیا ہے؟ انسانیت کا کمال عظیم ہے، اس کو یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تمام آیتوں کی تلاوت نہیں کروں گا، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ خداوند عالم نے اس کو خالق کیا ہے پستی میں، اس کو خالق کیا ہے خاک سے، لیکن اسے خاک تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ اسے ایک سفر طے کرنا ہے۔ اور یہی جب وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور جب اس سفر کا اختتام کرتا ہے تو اس انسان کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد۔ خداوند عالم نے یوں ہی اشرفیت کا جامع اسے نہیں پہنایا ہے۔ اشرفیت کا جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ حتی ملائکہ کو آپ لے لیں، فرشتے، کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ملائکہ یہ ہم مسامحتاً کہہ دیتے ہیں، ہمارے محلے میں خاندان میں کوئی پڑوس میں کوئی بڑا اچھا شریف النفس انسان ہے تو ہم مثال سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بھائی وہ تو فرشتہ ہو گئے، فرشتہ صفت ہیں۔ فرشتہ صفت یعنی کیا؟ کیا ملائکہ انسان سے افضل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں میرا سلمان رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پر جب بیٹھ کر عبادت کرتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آ کر میرے سلمان کی زیارت کرے۔ یہ انسان کتنا بلند اپنے کو کر سکتا ہے؟ اسے ایک سفر طے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جب خداوند عالم نے انسانیت کو خالق کیا، پہلے انسان کو جب بنایا خداوند عالم نے اور اس کی خلافت کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب آدم کا مطلب ادھر جا رہا تھا، خداوند عالم نے جناب آدم کو خلق کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب دیکھیں ذہن میں آتا ہے کہ ملائکہ، فرشتے یہ کہاں ہے؟ ہم سے بہت بلند ہے۔ اب اگر کہ یہ آپ کہاں پر ہیں؟ انسان نے خود اپنے کو نہیں پہچانا۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے کو پہچان جاؤ تو سمجھو تم نے خدا کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پہچان لے وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم اپنے کو نہیں سمجھ سکے۔ جب انسان کو خلق کیا خداوند عالم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ تھے، فرشتے تھے، جنت تھے، ان لوگوں نے انسانیت کے خلقت اولیہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کس طریقے کے، میں کوشش کر رہا ہوں مثالوں کے ذریعے سے تاکہ بچوں تک بھی بات تھوڑا سا تحقیقی گفتگو ہے۔
خلقت اولیہ کو دیکھا. پہلی تو فرشتوں کو لگا, ملائکہ کو لگا کہ جیسے ہم ویسے ہی, جو ہماری صلاحیت وہی اس کی صلاحیت. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے خداوند عالم نے اور اسے کہاں پہنچنا ہے. یہ سمجھ رہے جیسے ہم ویسے ہے. ملائکہ کی صفت کیا ہے, ان کی خاصیت کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے میموری, ایک ہوتا ہے مائنڈ, ذہن. حافظہ اور ذہن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کسی کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے, حافظہ اچھا نہیں ہوتا. میموری بہت اچھی ہوتی ہے, ذہن اچھا نہیں ہوتا. کسی کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے, باتیں یاد نہیں رہتی. دونوں الگ الگ چیزیں. فرشتوں کو خداوند عالم نے فقط میموری دی ہے, حافظہ دیا ہے. یعنی جو چیزیں فیڈ کر دی جائیں گی, جن کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں رکوع کرنا ہے تو بس رکوع, جن کو بتا دیا تمہیں سجدہ کرنا ہے تو سجدہ, جنہیں بتانا, میں مثال دے رہا ہوں قرآن مجید سے, جنہیں بتا دیا کہ تمہیں صرف تسبیح کرنی ہے تو صرف اللہ اکبر, جنہیں سبحان اللہ بتا دیا, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. چونکہ جو ان کے ہاں فقط میموری ہے. ترقی حافظے سے نہیں ہوتی, ترقی ذہن سے ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ترقی ہمیشہ ذہن, فکر کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, اسے یہ دنیا میں جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں آج, جتنی بھی ترقی ہو رہی ہیں, 50 سال پہلے یہ دنیا کہاں تھی, 100 سال پہلے یہ دنیا کہاں تھی, آج کہاں ہے, یہ سب یہ میموری کا کمال نہیں ہے, یہ حافظے کا کمال ہے. خدا نے فرشتوں کو فقط میموری دی ہے, فقط حافظہ دی ہے. انسان کو ذہن بھی دیا ہے, انسان کو حافظہ بھی دیا ہے. اس لیے یہ مخلوق اشرف المخلوقات ہے. یہ دونوں چیزیں خداوند عالم نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے, فقط انسانوں کو عطا کی ہے. توجہ کیجیے گا, میں کوئی خطابت نہیں میرے عزیز, آپ تحقیق کیجیے اس مسئلے پر. یہ صلاحیت فقط انسان کے اندر ہے, ورنہ ہزاروں سال پہلے گھوڑے تھے کہ نہیں تھے, جیسے اس زمانے میں چل رہے تھے آج بھی ویسے چل رہے ہیں. 100 سال پہلے جو آم دے رہا تھا آج بھی آم دے رہا ہے. کوئی ترقی آپ نے دیکھی کسی دوسری مخلوق میں؟ لیکن یہ انسان 100 سال پہلے کہاں تھا, کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے, آج سیکنڈ نہیں لگتے. پوری دنیا سمٹ چکی ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسی میموری کا اور حافظہ کا جو اکٹھا رکھا ہے خداوند عالم نے, ذہن اور میموری, اس کا کمال ہے. یہ انسان کو اشرفیت عطا کرتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے اس سے اشرف المخلوق. خداوند عالم نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو ملائکہ کو لگا کہ یہ تو ہماری طرح ہے, یہ میموری والا. خداوند عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے جب اعتراض کیا, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, بہت سی آیتیں ہیں آپ حضرات کے حافظے میں موجود ہیں, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں. مطلب کہنے کا تھا ہم تو بڑے قریب ہیں تجھ سے, ہمارے ہوتے ہوئے یہ بھی تمہاری طرح ہے, ظاہراً ہم تجھ سے زیادہ قریب ہیں. پھر اس کی خلافت کا اعلان کیوں ہمارے ہوتے ہوئے؟ نہیں سمجھ پا رہے. یہ خلقت اولیہ کو دیکھ رہے تھے. قدرت خداوند عالم انسان کی اس صلاحیت کو دیکھ رہی تھی. جب آپ سنیے, جواب دیکھیے, خداوند عالم اس صلاحیت کو دیکھ رہا تھا. ان ملائکہ اس خلقت اولیہ کو دیکھ رہے تھے. اب دونوں کا ان کا سوال سنیے, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں, یعنی ہم تو تجھ سے زیادہ قریب ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے اس کی خلافت کا اعلان کیوں؟ خداوند عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں, یعنی اسی صلاحیت, خاص صلاحیت کی طرف اشارہ ہے, جو میں جانتا ہوں. لیکن یہ ملائکہ کے لیے, توجہ کیجیے گا, یہ ملائکہ کے لیے ایک سوال تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے. اب خداوند عالم نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں, تو یہ جواب نہیں ہوا. یہ تو اس وقت خداوند عالم نے خاموش کیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نے کون سی چیز ہے کہ جو ملائکہ نہیں جانتے. خداوند عالم نے ان کو سمجھانے کے لیے, ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک اہتمام کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیے. خداوند عالم نے جناب آدم کو اسما کی تعلیم دی. فعلم آدم اسماء کلها, جناب آدم کو اسما کی تعلیم دی. لفظوں پہ غور کیجئے قرآن مجید کی آیتوں کو جو جناب آدم کے لیے علمہ کی لفظ استعمال ہوئی ہے. علم آدم اسماء کلها, آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی. وعرضهم علی الملائکہ, اور انہی اسما کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ہے. ان کو تعلیم دی جا رہی ہے
ان کے سامنے پیش کیوں کیا جا رہا ہے؟ پروردگار نعوذ باللہ ہماری طرح دو رخی ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم آواز دے گا ابھی تم بھی انسان کی صلاحیت کو نہیں سمجھ سکے ہو، چونکہ آدم میں عالم ہونے کی صلاحیت ہے لہذا علامہ کی لفظ استعمال ہو رہی ہے۔ فرشتوں میں عالم ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، جن کا صرف میموری ہوتی ہے وہ عالم نہیں ہو سکتے، ان کو آپ رٹ سکتے ہیں، رٹنا اور ہے عالم ہونا اور ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا، دونوں بالکل ایک سلیبس تیار کیا ہے، ایک سلیبس ہے، وہی اسماء ہیں، جناب آدم کو بھی بتائے جا رہے ہیں، ملائکہ کو کیوں یہ اہتمام ہو رہا ہے، ملائکہ کو سمجھے صلاحیت دیکھیے انسان کی کیا ہے، ملائکہ کی کیا ہے، ان کو پیش کیا گیا۔ پھر ملائکہ سے کہا گیا ان اسماء کے بارے میں ہمیں بتاؤ، ان اسماء کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ جتنے بھی ملائکہ تھے تمام ملائکہ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اکٹھا کیا، پوری کوشش کی جواب دینے کے لیے، لیکن ایک بھی قدم معرفت کے میدان میں آگے نہیں بڑھا سکے، ایک بھی قدم معرفت کے میدان میں آگے نہیں بڑھا سکے، نہیں جواب دے سکے، اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو عظیم ہے ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہم کو بتایا ہے، توجہ کیجئے گا، بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہم کو بتایا ہے، یعنی کیا؟ عاجزی کا اقرار کر لیا کہ ہمیں بس جتنا بتایا گیا وہی تک محدود ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب ملائکہ نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا، اب خداوند عالم نے جناب آدم سے کہا آدم اب تم ان کے بارے میں بتاؤ۔ جناب آدم نے اپنے ذہن میں موجود خداوند عالم کی تمام صفات پر توجہ کی، اب ان اسماء کو ان صفات سے ملانا شروع کیا، آواز دی انت محمود ھذا محمد، انت علی ھذا، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر ھذہ فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ ایک سلوات بڑے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے صلاحیت، یہ صلاحیت دی خداوند عالم نے اس انسان کو، کیوں یہ صلاحیت کس لیے؟ اس صلاحیت کے ذریعے سے ایک سلسلے وار گفتگو ہے، اس صلاحیت کے ذریعے سے اس انسان کو ایک سفر طے کرنا ہے، وہ سفر بڑا عظیم ہے، اسی سفر کی وجہ سے کائنات کے ہر ذرے کو خلق کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے جملے نہیں ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ کون پہچانے گا؟ جمادات، نباتات، حیوانات، چاند سورج ستارے، ملائکہ، ایک کسی بھی مخلوق میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکیں۔ توجہ کیجئے گا، معرفت الہیہ کا سفر طے کرنے کے لیے قدرت نے اس پورے نظام کائنات کو خلق کیا ہے، سفر معرفت الہی طے کرنے کے لیے۔ اصل خلقت کا مقصد یہ، حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ میں چھپا ہوا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خالق کیا مخلوق کو۔ تو پھر جو صرف انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے تو ان انسان کو خلق کر دیتا، دوسری مخلوقات کیوں؟ کہ یہ دوسری مخلوقات اس کے صدقے میں خلق ہوئی ہیں، چونکہ اس انسان کو زمین کی ضرورت تھی لہذا زمین کو پیدا کیا گیا، اس انسان کو ہوا کی ضرورت تھی لہذا ہواؤں کو خلق کیا گیا، اس انسان کو دریا کی ضرورت تھی لہذا دریاؤں کو خلق کیا گیا، اس انسان کو جمادات کی ضرورت تھی لہذا جمادات کو پیدا کیا گیا، اس انسان کو حیوانات کی ضرورت تھی لہذا انسان کو حیوانات کو خلق کیا گیا۔ کائنات کے ہر ذرے کو خداوند عالم نے اس انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
دوسری مخلوقات معرفت الہی کا سفر نہیں طے، یہ سفر فقط یہ انسان طے کرے گا۔ کیسے کا سفر طے کرے گا؟ اگر یہ انسان عقل سے، یہ خدا بندے عالم، اگر یہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، پھر عرض کر دوں یہ جتنی بھی چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں سب قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کچھ خلق ہوئی ہیں اس انسان کے لیے۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ خطابت نہیں عزیزو، یہ خطابت نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، اے انسان زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم، دوسری آیت، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ پھر اس انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اس سفر معرفت کو طے کرنے کے لیے۔ یہ سفر معرفت کیسے طے ہوگا؟ کہ ہم نے اسے خاک سے خلق کیا ہے، لیکن اسے خاک سے خدا تک کا ایک سفر طے کرنا ہے، اور اس سفر کا نام ہے سفر معرفت، خاک سے خدا تک کا سفر۔ اگر یہ انسان اگر انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، توجہ کیجئے گا، اب اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے یہ انسان اگر اس سفر کو طے کرنے لگے تو ہمارے پاس عقل تو ہے، لیکن اس عقل میں خطا کا امکان ہے، اس عقل میں غلطی کا امکان ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی مشکلات ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کسی کی کوئی بات بری لگی، ہم کو لگا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، یہیں پر مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ہماری عقل خطا کر سکتی ہے، یہ ہر وقت ذہن ہونا چاہیے۔ سفر طے کرنا ہے، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے اگر ہم اس سفر کو طے کریں گے ممکن ہے گمراہ ہو جائیں، لیکن سفر طے کرنا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے انسانوں کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے اہتمام کیا ہے، اہتمام کیا ہے کچھ ہادیوں کا۔ یہ ہادی دو صورت میں ہمارے درمیان آئے، کچھ لفظی شکل میں آئے ہیں، کچھ انسانی شکل میں آئے ہیں۔ دو سلسلے ہدایت ہیں اس کائنات میں، ایک سلسلے ہدایت جو انسانی شکل میں آئے ہیں، پہلے سلسلے ہدایت کا نام ہے نبوت، دوسرے سلسلے ہدایت کا نام ہے امامت، اور ان دونوں سلسلے ہدایت کا ایک مقصد ہے، وہ ہے انسانوں کی ہدایت کرنا، انسانوں کی رہنمائی کرنا، انسانوں کو گائیڈ کرنا، ان کو راستہ دکھانا تاکہ وہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ جائیں۔ اصل مقصد ہے انسانوں کی ہدایت، تاکہ یہ انسان گمراہ نہ ہو، تو دیکھیے گا، تاکہ یہ انسان گمراہ نہ ہو، تاکہ انسان بھٹکے نہ۔ اس ہدایت کے لیے، یہاں سے توجہ نہ ہٹے، اس ہدایت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہدایت کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ہدایت کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز ہے تعلیم، دوسری چیز ہے نمونہ عمل۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دو چیزیں، اصل مقصد تعلیم نہیں ہے، اصل مقصد نمونہ عمل بھیجنا نہیں ہے، مقصد اصل ہے ہدایت کرنا، لیکن اس کار ہدایت کو انجام دینے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی ہدایت کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ ایک ہے کار تعلیم، ایک ہے تعلیم کا ہونا، دوسرے نمونہ عمل کا ہونا، یعنی کوئی ایسا ہو کہ جو ہمارے لیے معلم بن کر آئے
کوئی ایسا ہو جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے. اسی خالق کائنات نے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا, اس نے ہم تمام انسانوں کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے جس آخری نبی کو بھیجا ہے اسے معلم بھی بنا کر بھیجا ہے, نمونہ عمل بھی بنا کر بھیجا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم کو وہاں تک پہنچانا ہے, اس کے لیے انہیں اس لیے اسوہ بنایا ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. قدرت نے ان کو نمونہ, بہت توجہ کیجئے گا میرے عزیزو میرے جوانوں, خداوند عالم نے ان 14 معصومین علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھی, یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہمارا رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہے ہر مرحلے میں. آج جتنی بھی مشکلات امت مسلمہ میں ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے پیغمبر سے عشق تو کیا لیکن ان کو اپنا نمونہ عمل نہیں بنایا. اصل کمال عاشق رسول ہونے میں نہیں ہے, اصل کمال مطیع رسول ہونے میں ہے. جو مطیع رسول ہوگا وہ یقیناً عاشق رسول بھی ہوگا. مطیع قدرت نے انہیں بنا کر بھیجا نمونہ عمل, ہمارا کیا فرض ہے, ہم ان کی اطاعت کریں. خداوند عالم نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل, ان کو معلم بنا کر بھیجا ہے. اکثر عرض کرتا ہوں, کئی جگہوں پر عرض کر چکا ہوں, یہاں پر پیغمبر اسلام نمونہ عمل ہے ہمارے لیے, آئیڈیل ہے ہمارے لیے, ہے کہ نہیں؟ کسی بھی نبی کی جتنے بھی 1,24,000 انبیاء ان سب پر اعتقاد رکھنا ہمارے عقیدے کا جز ہے. کسی بھی نبی کا انکار نہیں کر سکتا, کسی بھی نبی کی توہین کوئی نہیں کر سکتا, حق نہیں کسی. لیکن ذرا سا غور کریں, زمانے کے اعتبار سے اس لیے عرض کر رہا ہوں احتیاط کے ساتھ تاکہ یہ نہ کہیں سے ذہن میں ذرا سا شبہ نہ کہ نعوذ باللہ کسی نبی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. زمانے کے اعتبار سے قدرت نے ہر نبی کو ایک کمال دیا ہے. جس زمانے میں جیسے کمال کی ضرورت تھی اس زمانے میں اس نبی کو خاص ایک کمال مشترک ہے تمام انبیاء میں, ایک کمال خاص کمال اس زمانے کے اعتبار سے. مثلا جناب داؤد کا خاص کمال لوہار کا کام, لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جاتا, لوہار کا کام کرتے تھے, یہ کمال تھا ان کا. جناب عیسیٰ زمانے کے اعتبار سے ان کا کمال, مثلا جانوروں کو چلانا, بزنس مین, یہ کمال تھا. ہمارے رسول کا کمال کیا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہمارا رسول معلم بن کر آیا ہے. ہمارا رسول تمام امت مسلمہ کو میں متوجہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہمارے رسول کو قدرت نے معلم بنا کر بھیجا ہے. جس نبی کو قدرت نے لوہار بنا کر بھیجا اس کی اتباع کرنے والے آج کائنات میں علم کے میدان میں دنیا میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں. کوئی تعصب کی بات نہیں, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. ٹیکنالوجی میں دیکھ لیجئے, ڈاکٹری میں دیکھ لیجئے, انجینئرنگ میں دیکھ لیجئے, سائنس میں دیکھ لیجئے, کون سی قوم ہے جو دنیا میں سب سے آگے نظر آ رہی ہے؟ یہودی. آپ بلا شبہ نام لیں گے, ان کی ٹیکنالوجی سب سے آگے ہے. کس کا اتباع کر رہے ہیں, کس کی پیروی کر رہے ہیں, کون ہے ان کا آئیڈیل, کون ان کا نمونہ عمل؟ جناب داؤد. ان کا کمال کیا تھا, لوہے کا کام کرتے تھے. شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو قوم آ رہی ہے عیسائی, کرسچن. پوری کائنات میں کہیں پر بھی چلے جائیں, کسی بھی قوم کا آپ کو اسکول ملے یا نہ ملے, کرسچن کا اسکول آپ کو ضرور نظر آ جائے گا. جانور چلاتے تھے, بکریاں چلاتے تھے, یہ بزنس مین تھے. جو قوم جس کا راہبر لوہے کا کام کرتا ہو وہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے. جو بزنس مین ہو جس کا راہبر, وہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے. اور ہمارا راہبر جس کو خداوند عالم نے معلم بنا کر بھیجا, ہم کس جگہ پر نظر آ رہے ہیں؟
غور کر رہے ہیں؟ یعنی ہم جو پیچھے نظر آ رہے ہیں اسلام کی کمی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کمی ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی کو صرف عشق کیا پیغمبر اسلام سے، ان کو اپنا نمونہ عمل تسلیم نہیں کیا۔ اگر آئیڈیل مان لیتے، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ، مولا متقیان جملہ ممبروں پہ مجلسوں میں کتنا زور دے کر ہم بیان کرتے ہیں، ان کو آئیڈیل بنایا کہ نہیں ہمارے لیے، نمونہ عمل بنایا ہے کہ نہیں ہمارے لیے خداوند عالم نے؟ آئیڈیل ہے یہ نمونہ عمل ہمارے لیے، ان کی پیروی کرنا ہمارا فرض، اگر کامیاب ہونا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اگر کامیاب اس مقصد حیات تک پہنچنا ہے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ قدرت نے ان کو اسوہ عمل بنا کر بھیجا، نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ کتنا زور لگا کر ہم پڑھتے ہیں، ممبر پہ آ کے یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ نہیں مولا کا، ہمارے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تسألونی۔ ہمارا مولا وہ ہے کہ جس نے ممبر پہ آ کے اعلان کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ کیا واقعی یہ جملہ صرف پڑھنے کے لیے ہے یا کچھ سیکھنے کے لیے ہے؟ بہت اچھے، یہ جملہ صرف پڑھنے کے لیے ہے نہیں عزیزو، یہ اس مولا کائنات کے اس جملے کا قرض آج تک امت مسلمہ کے سروں پر باقی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آ کے صرف ممبروں سے بیان کر کے خوش ہو جائیں، نہیں، اس جملے کا مقصد یہ تھا کہ مولا کائنات کے لیے ہم یہ اس طریقے سے آواز دیں کہ ہمارا مولا وہ تھا کہ جس نے ممبر پہ آ کے اعلان کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، ہم بھی اسے علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری صلاحیت ایسی ہو کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ اگر ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، سائنس کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے عشق کیا ہے حضرت علی سے، آئیڈیل نہیں بنایا ان کو۔ آئیڈیل بناتے تو ہم اس رخ سے کام کرتے، آئیڈیل بناتے اگر سمجھتے ان کو تو اس طرف چلتے ہم۔ آج دیکھیں کتنی مشکلات امت مسلمہ پوری کائنات میں کس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ظلم ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام آئیڈیل، مولا کائنات کس طریقے سے سرکار دو عالم کے زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسا اکٹھا کیا، لے کے چلے ہیں سب کو۔ خدا کی قسم، یعنی جو دشمن بھی جس کے بارے میں پیغمبر اسلام کو پتا ہوتا تھا کہ اگر اس سے موقع مل جائے تو ہمارا سر قلم کر سکتا ہے، وہ بھی آتا تھا سرکار دو عالم کی خدمت میں تو پیغمبر اسلام مسکرا کے بات کرتے تھے۔ اسلام ایسے پھیلا ہے، سب کو لے کر چلو۔ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنا ہوگا آپ نے، فرماتے یہ اسرائیل یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مختصر سا۔ اگر پوری امت مسلمہ جتنے مسلمان ہیں ایک ایک لوٹا پانی اگر ڈال دیں اسرائیل پر تو یہ دنیا سے بہہ جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم بس وہ ہمارے چکر میں، ہم ان کے چکر میں۔ کیوں؟ آئیڈیل نہیں بنایا ہم نے۔ لکم فی رسول اللہ، خداوند عالم کہہ رہا ہے میرے عزیزو اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ پیچھے نظر آ رہی ہے تو اسلام میں کمی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کمی ہے۔ آئیڈیل بنائیے ان کو۔ یہی حضرات آپ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ کیا تعلیم کے لیے، علم کے لیے جو حدیث پیغمبر اسلام کی ہیں یا مولا کائنات کی ہیں یا دیگر ائمہ کی ہیں، کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ بس ناصریہ میں چلے جائیں، جوادیہ میں چلے جائیں، وثیقہ میں چلے جائیں، ایڈمیشن کر لیں، اصول فقہ یہ سب پڑھیں، سب یہ نہیں عزیزو۔ مطلقاً علم جتنے بھی علوم ہیں سب کے سب چھٹے امام کے زمانے جناب جابر بن حیان، سرچ کیجئے آپ موبائل پہ،
بایولوجی کے فادر کہے جاتے ہیں، ایسے ایسے فارمولے دیے ہیں کہ آج بھی ریسرچ ہوتی ہے ان پر. یہ چھٹے امام کے شاگرد تھے. اس زمانے میں کون سی یونیورسٹی تھی؟ اس زمانے میں کون سا کالج تھا؟ مسجدوں سے امام نے سائنٹسٹ بنا کر دیے. ہمارے اندر صلاحیت، جس کے اندر ظرفیت تھی اس کو دیا خود ہمارے ائمہ نے. یہ قدرت نے ان کو نمونہ عمل، اور یہ انسانیت پر کرم ہے ان کا. وقت ختم ہو رہا ہے. انسانیت پر کرم ہے خداوند عالم کا کہ اتنی عظیم ذوات مقدسہ کو اس نے انسانی شکل میں ہمارے درمیان بھیجا ہے. یہ خداوند عالم کا کرم ہے، ورنہ یہ ظاہراً انسانی شکل میں آئے ہیں. ان کی حقیقت بہت بلند ہے. ان کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اصل حقیقت محمدیہ تو بہت بڑی بات ہے. جو ظاہری جسم ہے پیغمبر اسلام کا، اس کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے. روایتیں گواہ ہیں. ایک سوال پڑھیں. معصومین علیہ السلام کی روایتیں بھری پڑی ہیں. فرماتے ہیں کہ جہاں سے خداوند عالم نے جس مقام سے مؤمنین کی روحوں کو پیدا کیا ہے، اسی مقام سے قدرت نے ہماری جسموں کو پیدا کیا ہے. انسانی فکر پہنچ ہی نہیں سکتی کیونکہ تم روح کو نہیں سمجھ سکتے. روح کو سمجھنے کی حقیقت صلاحیت نہیں تمہارے اندر. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تم جسم پیغمبر کو نہیں سمجھ سکتے. روح پیغمبر، حقیقت محمدیہ تو بہت بلند چیز ہے. جسم پیغمبر اسلام. جناب خدیجہ، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی پیغمبر اسلام کی، جناب خدیجہ نے بلایا. میسرہ نام ہے. بس 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے بلایا. تجارت کا معاملہ تھا. میسرہ اس بار تم لے کر جاؤ، کچھ خواب دیکھا تھا، اس کا اثر تھا. میں چاہتی ہوں کہ اس بار تم محمد ابن عبداللہ کو لے کر جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم پر. وجہ کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے جو کتابوں میں پڑھا، جو سنا ہے، اس کے اعتبار سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی. ایک گفتگو ہے، ان کو لے کر جاؤ. میسرہ آئے، پیغمبر اسلام سے گفتگو کی. آئے، جناب میسرہ نے کہا کہ اگر آپ کی کچھ شرائط ہے. پیغمبر اسلام نے کہا میری کچھ شرائط ہیں. آئے پیغمبر اسلام، کچھ گفتگو ہوئی. ایک طولانی گفتگو ہے سمیٹتے ہوئے. پیغمبر اسلام گئے ہیں. جتنا فائدہ اس سفر میں ہوا ہے اتنا فائدہ کسی سفر میں نہیں ہوا. میں جسم پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہوں. حقیقت محمدیہ بہت بلند ہے. جب واپس آئے ہیں تو جناب میسرہ نے پوچھا میسرہ کیا دیکھا؟ توجہ کیجئے گا. میسرہ کیا دیکھا؟ جناب میسرہ نے 24 یا اس سے کچھ زیادہ معجزے پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کے بیان کیے ہیں. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر. جسم مبارک ہے. مثلا یہ وہی جو اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ سنگریزے جب ان کے ہاتھوں پر آتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. پیغمبر اسلام جس راستے سے گزرتے تھے جو کنواں خشک رہتا تھا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو اس میں پانی ابلنے لگتا تھا. اگر پانی کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا. یہ جسم مبارک کی خاصیت بیان کر رہے ہیں جناب میسرہ. اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی مت پوچھئے. جس راستے سے، جس گلی سے گزر جاتے تھے، چونکہ چھٹے امام کی بھی مناسبت سے تو ایک دو جملے، جس راستے سے گزر جاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے پیغمبر، 2 دن تک اس گلی میں ایسی خوشبو رہتی تھی کہ ہر گزرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس گلی سے آمینہ کا لال گزرا ہے. کہا جس گلی سے گزرتے تھے 2 دن تک اس گلی میں ایسی خوشبو رہتی، سب کو پتہ چل جاتا تھا. کہا سب کو کیسے پتہ چلتا تھا؟
کیسی خوشبو تھی؟ کہا وہ خوشبو نہ مشک کی تھی، نہ عنبر میں ایسی خوشبو ہے، نہ گلاب میں ایسی خوشبو ہے، نہ دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو مخصوص تھی۔ توجہ کیجیے گا، وہ خوشبو مخصوص تھی پیغمبر اسلام کے جسم سے، لہٰذا جو کوئی بھی گزرتا تھا، چونکہ جسم کی وہ خوشبو مخصوص تھی، لہٰذا ہر کوئی گزرنے والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ ادھر سے پیغمبر گزرے ہیں۔ اب حدیث قصہ کا وہ جملہ سمجھ میں آیا جہاں پر امام حسن اور امام حسین آ کے فرماتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ، اما ہم آپ کے پاس ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جیسے میرے نانا کے بدن سے آیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ کہ ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جہاں پر مثلا کہتے تھے جہاں پر سوتے تھے، جسم کی خاصیت کا جہاں پر سوتے تھے قافلے والے، سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آمنہ کا لال سو رہا ہے۔ سر سے پیر تک سیاہ چادر اوڑھے رہتے تھے۔ کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہ ایک نور نکلتا تھا اور وہ نور چھن چھن کے آسمان کی بلندیوں تک جاتا تھا۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ آمنہ کا لال سو رہا ہے۔ اور بھی بہت سی خاصیت پھر فرماتے ہیں، یہ جملہ مولا متقیان کا بھی ہے، خاصیت بیان کی ہے خود مولا کائنات نے، بہت سے جملے مشترک ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کی ایک صفت یہ تھی کہ جس سواری پر میرا رسول سوار ہو جاتا تھا اس کی عمر ٹھہر جایا کرتی تھی۔ واہ 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 واہ۔ جس سواری پر، جس مرکب پر پیغمبر اسلام سوار ہو جاتے تھے اس کی عمر رک جایا کرتی تھی۔ جس پیغمبر کے جسم کی یہ خاصیت ہو کہ جس سواری پر سوار ہو جائے اس کی روح، اس کی عمر ٹھہر جائے۔ اب آخری امام کے زمانے میں کوئی سوال نہ کرے کہ اتنے زمانے تک، اتنے زمانے کے بعد جب آخری امام ظہور کریں گے تو وہ جوان کیسے رہیں گے؟ ارے جس نبی کے جسم کی یہ خاصیت ہو کہ جس سواری پر سوار ہو جائے اس کی عمر ٹھہر جائے، تو جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑ رہا ہو، اگر وہ جوانی کے عالم میں ظہور کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس کے پیغمبر کے رگوں میں، جس کے رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑ رہا ہو، اگر وہ جوانی کے عالم میں ظہور کرے، اس میں کسی کو کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب تمام پیغمبر چھٹے امام کے ساتھ ہیں، گفتگو کرتے کرتے کونے میں ایک عصا رکھا ہوا تھا۔ جناب چھٹے امام نے فرمایا جانتے ہو یہ عصا کس کا ہے؟ کہ یہ عصا کس کا ہے؟ کہ ہمیں نہیں پتا۔ کہ یہ عصا جناب موسیٰ کا ہے، جناب موسیٰ کا یہ عصا ہے۔ ایک خاص شاگرد اٹھے ہیں، چھٹے امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا اجازت ہے کہ بوسہ لے لوں، عصا کو چوم لوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کا عصا ہے اس لیے چومنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس عصا کو کیوں چومنا چاہتے ہو جس کی نسبت موسیٰ کی طرف ہے؟ اس ہاتھ کو کیوں نہیں چومتے جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑ رہا ہے؟ اس دست مبارک کو کیوں نہیں چومتے جس کے رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑ رہا ہے؟ میرے عزیزو، ہر لحاظ سے یہ ذوات مقدسہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونے عمل ہیں۔ جس رخ سے اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، کیسے ملنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوست کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دشمن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سب ان کی سیرت ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ کسی کے بارے میں ذرا سا ہم کو کچھ پتہ چل جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ 4 لوگوں کو اور بتا دیں، ہے ہمارا مزاج ہے، ان کو بھی خبر ہو جائے، ان کو بھی خبر ہو جائے۔ کوئی ویک پوائنٹ اگر کسی کا پکڑ لیا ہم نے تو جب تک 3-4 لوگوں کو بتا نہیں دیتے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، بس یہ دعا کرنے کے لیے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک امام کا عاشق ہے، چاہنے والا ہے،
بس کچھ لوگ ہوتے ہیں عادت خراب ہوتی ہے، شراب پی رکھی تھی اس نے، امام کو چاہنے والا تھا، چاہتا تھا، عاشق تھا، ایک گلی میں تھا، شراب پی رکھی تھی اس نے، گلی سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ چھٹے امام گلی میں داخل ہو رہے ہیں، اب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، امام فوراً سمجھ گئے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اب یہ واپس بھی نہیں جا سکتا، بھاگ نہیں سکتا، چونکہ امام نے دیکھ لیا ہے، یہ سوچ رہا آج ہم پکڑے گئے، آج بے عزتی، آج آبرو گئی، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنے کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا، چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا تاکہ امام پیچھے سے گزر جائیں، امام سمجھ گئے، گزرتے گزرتے ایک مرتبہ امام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، آہستہ سے اس سے کہا کہ اگر کوئی بیمار اپنے طبیب کی طرف پشت کر لے تو اس کا طبیب اس کا علاج کیسے کرے گا، کیسی بھی صورتحال ہو، کسی عالم میں ہو، کبھی اپنے امام کی طرف پشت نہ کرنا، مولا ہم بھی گنہگار ہیں، مولا ہم بھی خطاوار ہیں، تمام گناہوں کا اعتراف ہے، مولا ہمیں بھی، ہمارا بھی نام اپنے عاشقوں کی فہرست میں شمار کر لیں، یا امام زمانہ ہم خطا کار ہیں، ہمیں اعتراف ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں بس اتنی صلاحیت دے تاکہ ہم اپنے کو ایسا بنا سکیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، یا اللہ مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بار الہ بحق محمد جتنے بھی مومنین، جن لوگوں نے بھی جس صورت میں بھی اس جشن کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، پروردگار ان سب کی اس عبادت کو قبول فرما، جملہ حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جملہ مومنین ہم سب کے اور ہم سے والدین جو گزر چکے ہیں ان تمام کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔